السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ تعارفی کتب کے آج کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج جس کتاب کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ انتہائی اہم کتاب ہے۔ ہمارے کشمیر کے ہی ایک محقق نے، ایک سکالر نے لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے مطالعہ تصوف قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ڈاکٹر غلام قادر لون صاحب ہدی پورہ، ان کی یہ زبردست کاوش ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریروں میں آپ کو قرآن و حدیث سے ان کی گہری وابستگی اور تحقیق سے فطری مناسبت کا پتہ چلتا ہے۔ جناب بیک وقت عربی، فارسی، اردو، انگریزی اور کشمیری کے علمی ذخیرے سے براہ راست استفادہ کرنے اور ان میں بے تکلف لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے مطالعہ تصوف قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ ڈاکٹر صاحب کا وہ علمی و تحقیقی کارنامہ ہے جو سینکڑوں مستند کتابوں کے طویل و طالب علمانہ مطالعے اور محققانہ سعی و کوشش کے نتیجے میں منظر عام پر آ سکا ہے۔ اس میں مصنف نے بڑی تفصیل کے ساتھ تصوف کے مثبت و منفی دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے اور امت کے سامنے اس کی صحیح و بے غبار تصویر پیش کی ہے۔ اس کتاب کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ مصنف نے جو بات بھی لکھی ہے اصل ماخذ سے براہ راست رجوع کر کے لکھی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے بھی ڈاکٹر صاحب سے فون پر رابطہ کیا اینڈ میں نے چاہا کہ ان سے سمجھوں ہاؤ کم دس از پاسبل کہ انہوں نے اس طرح کا علمی کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کتاب کے اندر 2000 ریفرنسز پیش کر دی گئی ہے۔ That means on each page 3.5 references have been quoted. That's why یہ کتاب ان محققین کے لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ریویو آف لٹریچر کیسے کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر مختلف ذرائع سے مواد اکٹھا کر دیا گیا ہے، پھر ایک ایسے انداز میں پیش کر دیا گیا ہے کہ قاری جو ہے، پڑھنے والا جو ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے، اس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں رہ سکتا ہے، وہ کوئی اختلاف نہیں پیش کر سکتا ہے مصنف کے ساتھ۔ اس کتاب کے کل 605 صفحات ہیں۔ اس کی قیمت 340 روپیہ ہے اور اس کے ناشر مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز ہیں۔ اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کا جو موضوع ہے، rather I should say اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے، that is wonderful, that is awesome, that speaks volumes، کہ محقق جو ہے اس نے کس طرح سے منصفانہ انداز میں while being free, fair and impartial اس موضوع کے حوالے سے خامہ فرسائی کی ہے۔ تصوف ایک اختلافی موضوع ہے۔ اس کے اگینسٹ میں آپ کو ایک اور کتاب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، that is this، تصوف ایک باطل مذہب، محمد افضل احمد صاحب کی ہے۔ حالانکہ اس کے اندر بھی بڑے اچھے طریقے سے بات کر دی گئی ہے اس موضوع کو لے کر، بٹ ٹائٹل از ڈکلیریٹو ان نیچر، آپ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تصوف ایک باطل مذہب ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جناب تصوف کے حوالے سے جتنا کچھ مواد ہے اس وقت اویلیبل، وہاں سے میں نے سمجھا کہ تصوف کے بنیادی ارکان کیا ہیں اور پھر انہی پر خامہ فرسائی کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پھر بتا دیا گیا ہے کہ ان میں سے صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے۔ اس کے اندر جن موضوعات کو لے کر یا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا جن تصوف کے بنیادی ارکان پر بات کر دی گئی ہے وہ ہیں علم باطن، زہد و مجاہدہ، تجرد، فقر، توکل، اسقاط الوسائط، شطحات، رجال الغیب، صوفیہ اور علم حدیث، اور اس کے بعد آخر میں کچھ پازیٹیوز بھی بتا دیے گئے ہیں تصوف کے حوالے سے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے اس کتاب کے اندر بڑے واضح انداز میں، بڑے واضح انداز میں، ان ڈیٹیل مفصل انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ تصوف کی ٹرم کہاں سے آئی ہے اور اس کے معنی و مفاہیم کیا ہیں۔
میں آپ کو مثال کے طور پر یہاں پر بتا دینا چاہوں گا، جب تجرد کے حوالے سے صوفیہ کے اقوال مختلف ذرائع سے پیش کر دیے گئے ہیں اس کتاب کے اندر، دین ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے تجرد کے حوالے سے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ نکاح اور اہل و عیال کے بارے میں صوفیہ کے خیالات اسلام سے متصادم ہیں۔ قرآن و حدیث میں نکاح کی تاکید آئی ہے۔ صحابہ اور سلف صالحین سے لے کر آج تک سوائے صوفیہ کے کسی نے اس کی مذمت نہیں کی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی ترک نکاح کو عوام کے لیے مفید نہیں کہا گیا ہے۔ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے بھی ترک نکاح کرنا چندہ مستحسن نہیں ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے تارکین نکاح اور خدا بھی نہ ملا، اس کے برعکس بہت سے خوش نصیب صاحب عیال ہوتے ہوئے بھی عرفان و سلوک کی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں۔ This is Dr. صاحب claiming of presenting all the details with regard to this subject, that is تجرد۔ اسی کے ذیل میں ایک اور ٹاپک ہے that is توکل۔ توکل کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب یہاں پر بڑی اہم بات کہتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں جو توکل کا آپ کہہ سکتے ہیں مفہوم ہے وہ سراسر غلط ہے، اس کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ قرآن سے نہیں ملتا ہے۔ اس حوالے سے ان لوگوں کو یہاں پر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ صفحہ نمبر 366 پر فرماتے ہیں ارباب حال کے یہاں جو توکل پایا جاتا ہے اس میں اسباب و تدابیر کا ترک کرنا معمول۔ This is a very wonderful paragraph۔ ارباب حال کے یہاں جو توکل پایا جاتا ہے اس میں اسباب و تدابیر کا ترک کرنا معمول، کسبی معاش سے دستبرداری محمود، سفر میں زیادہ راہ لے کر چلنا معیوب، مرض کا علاج کرنا مذموم، مصیبت میں خدا سے دعا کرنا خلاف اصول، اور جنت کی آرزو اور جہنم سے نجات کے لیے عبادت کرنا اہل حال کے شایان شان نہیں۔ تصوف کے اس تصوری توکل میں جمود اور ٹھہراؤ ہے، اس میں جد و جہد اور کشمکش کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت کے منافی ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے جو تصوری توکل پیش کیا ہے وہ حرکت و انقلاب سے عبارت ہے۔ اس میں انسان کی جد و جہد اور کوشش کو نمایاں مقام دیا گیا ہے۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے تمام معاملات خدا کے سپرد کر کے اسباب و تدابیر سے دستکش ہونا چاہیے، جبکہ قرآن کی ہدایت ہے کہ انسان کو اللہ ہی کے نام سے تدبیر اختیار کر کے خدا پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ In this very way ڈاکٹر صاحب واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تصوف کے اندر یہ جو قباحتیں ہیں یہ کس قسم کی ہیں۔ اسی طرح سے بڑا اچھا مضمون جو مجھے زیادہ لگا that is صوفیہ اور علم حدیث۔ علم حدیث کے اندر ان کی لاپرواہیاں بھی بیان کر دی گئی ہیں اور علم کے حوالے سے یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے بھی یہاں پر بات کر دی گئی ہے۔ All I want to say اس کتاب کے اندر بنیادی جو مضامین ہیں، بنیادی جو ستون ہیں تصوف کے، ان کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ Now given to current day circumstances آپ کے پاس انجینئر مرزا محمد علی صاحب ہیں جو آپ کے سامنے تصوف کے حوالے سے وہ واہیات بیان کرتے ہیں جو کہ واقعی میں واہیات ہیں، کفریہ کلمات ہیں۔ وہیں دوسری طرف سے ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پر اس سے زیادہ بیانات پیش کرتے ہیں، شطحیات پیش کرتے ہیں۔ Now the difference is انجینئر مرزا محمد علی اس کو موضوع بحث بنانا چاہتے ہیں، اس کو لے کر ایک تشہیر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہیں ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے جو میں نے ان سے فون پر رابطہ کیا then his opinion is that yes these things are there in books، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو انڈورس کیا ہے، بٹ آج کل کی دنیا میں اس طرح کا کوئی کلیم نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی کلیم کرے گا دین آپ کے پاس یہ آئٹم بم ہے۔ انجینئر مرزا محمد علی صاحب کی ٹیکنالوجی میں استعمال کروں گا، یہ آئٹم بم ہے، آپ ان صوفیہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس کو باعث نظر نہیں بنانا ہے، ان موضوعات کو لے کر ماحول کو خراب نہیں کرنا ہے، یہ دبے ہوئے معاملات ہیں۔ ہاں اگر یہ اٹھتے ہیں then the matter is something different۔ well اسی موضوع کو لے کر ایک اور کتاب تھی، چھوٹی سی کتاب آف ڈاکٹر اسرار احمد that is حقیقت تصوف۔ I think this is also wonderful کیونکہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ تصوف اصل میں کس چیز کا نام ہے۔ جو تصوف کو سمجھا گیا ہے
جس کو لوگ سمجھتے ہیں وہ تصوف نہیں ہے. تصوف از سمتھنگ ڈفرنٹ. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کتاب کے اندر بتا دیا ہے کہ عیال آپ کو ہے, آپ بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں, آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس باقی زر و ضروریات ہے, وہ آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی آپ صوفی کہلا سکتے ہیں. اس پر ایک لیمینز لینگویج میں اس کتاب کے اندر بات کر دی گئی ہے. دس بک از مور لائک اے ریسرچ پیس. محققین کے لیے یہ کتاب زیادہ سود مند اور فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے آج کا جو پروگرام ہے اپنے اختتام تک پہنچاتے ہیں. آپ ضرور مجھے اپنی آراء سے نوازیے گا ان 3 کتابوں کے حوالے سے. میرے اس انٹروڈکشن کے حوالے سے جو میں نے ان 3 کتابوں کا پیش کر دیا, ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ان کتابوں کو پڑھا ہے, کہ آپ ان کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں, اور آپ کے جو پری کنسیوڈ نوشنز ہیں ان موضوعات کو لے کر وہ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.